العجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے، ایک بار کوشش دوبارہ کریں گے لیکن سونے طریقے سے. آپ سونے کو سمجھتے ہیں نا؟ سونے طریقے سے. ٹھیک ہے، یہاں آنکھیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جھکا لیں یا بند کر لیں، جو آپ کی مرضی ہے، لیکن سونے طریقے سے. دائیں بائیں نہیں دیکھنا، چھت نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، داڑھی میں خارش کرتے ہوئے نہیں پڑھنا، قالین سے کھیلتے ہوئے نہیں پڑھنا. سونا کر کے ایک بار سوچ بھی ادھر ہی، دل بھی ادھر ہی، سب کو جمع کر کے ایک بار. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے. سچ سچ بتانا، مزہ آیا نہ پڑھ کے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب دیکھیں نا کسی کو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ پھر اس نے لکھ ہی دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. یہ وکری بات ہے کہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. اگر یہ میٹھا ہمیں بھی ملتا تو پھر ہم سارا دن اپنا منہ انہی کے نام سے میٹھا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں، دکھ ہے اس بات کا. لیکن اس سے بھی بڑا دکھ ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے جا کے پوچھا بھی نہیں کہ میٹھا کتوں لگتا ہے. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. تو کوشش فرمائیں اس میٹھے کو تلاش کریں. یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اور پھر میں کہتا ہوں کتنا لطف آیا ہوگا کہ میاں محمد بخش صاحب بھی بول پڑے. فرمایا کچھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا میں چک ڈٹھیاں ہیں. اور یہ حضرت کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ کسی خطیب نے جوش خطابت میں کہہ دیا. یہ اپنے وقت کے سچے اور سچے بندے کی بات ہے. اور وہ اتنے سچے اور سچے تھے کہ اپنے جنازے پہ بھی قید لگائی کہ مولوی سلیمان ورگا کو میرا جنازہ پڑھانا نہ کھلو جائے، بلکہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ بندہ آگے آئے جس نے آج تک کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. وہ بندہ اتنا سچا اور سچا تھا. یہ میں نے آپ کو اس کی بات اتنا لطف آیا ہوگا کہ کیا لکھا، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو یہ بڑا میٹھا ہے حضرت، لیکن ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ کہ کبھی کسی نے آ کے اس میٹھے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے. یہ میٹھا کتوں لگتا ہے؟ یہ اسی نہ لینے ہیں تو ساڈا منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ حضرت وقت تھوڑا ہے. میں نے کیونکہ آگے جا کے بھی ایک پروگرام کرنا ہے تو میں اس سے آگے نہیں جاؤں. میں اتنا کہوں گا کہ ڈھونڈو یار یہ میٹھا. اور جس کو یہ میٹھا مل جاتا ہے پھر اقبال کہتا ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ مجھے یاد ہے میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اسم اعظم بتائیں. لازم نہیں ہے کہ حضرت کیے گئے ہر سوال کا جواب دیا جائے. کچھ سوال کر تو لیے جاتے ہیں لیکن ان کا جواب دینا لازم، کیونکہ یہ سوال میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت. لیکن کر بیٹھا میں حضرت. تو مجھے حضرت آگے سے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانہ ہوں گا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے سوال کیا تھا جی؟ اسم اعظم بتائیں. تو
تو مجھے آگے سے فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ محمد محمد میں کہتا ہوں، صرف خرابی یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ جب میں نے ان کا نام لیا تو پھر کیا ہوا؟ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے۔ تقریباً حضرت ہر گھر میں اندھیرا ہے، تقریباً ہر گھر میں اندھیرا ہے، نہوستے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا روز ان کا نام لے لے کے نا نور کے موتیوں کی لڑیاں بناؤ، پھر ان کو اپنے گھر میں لگاؤ۔ رونا یہ بڑے خوبصورت نام ہے، محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی اور اس کو گھر لے آیا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو سارا گھر وزٹ کروایا، یہ وہ کمرہ ہے یہ رکھ لے، یہ کمرہ ہے یہ رکھ لے، کمرہ ہے یہ رکھ لے، ہر کمرہ سجا سورا اس دور کے لحاظ۔ کہتے ایک کمرہ تھا وہ نہیں میں نے اس کو دکھایا، اس کو باہر سے نہ کنڈی لگی تھی۔ آپ فرماتے جب وہ نہیں دکھایا تو وہ خود پوچھتی ہے محمد حسین یہ کمرہ نہیں آپ نے دکھایا؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کے کہنے پہ کھول دیا۔ میں نے کہا یہ کمرہ اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ گھر کا جتنا فالتو ٹوٹا سامان ہے نا وہ اس کمرے میں پڑا ہے، اس لیے تجھے نہیں دکھایا کہ تجھے یہ کمرہ پسند نہیں آئے گا۔ تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہنے لگی محمد حسین میں اسی کمرے میں رہوں۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے تو یہ کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے؟ تو آپ فرماتے اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جس کمرے میں رہوں گی میں ان کا ذکر کروں گی، کمرہ سونا ہو جائے گا۔ ساڑھے کار لوکاں دے لحاظ نال سونے نے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دے لحاظ نال سونے کوئی بھی نہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے گھر سونے کرو۔ ہر صاحب اب کس کے پاس کس کے لیے وقت ہے؟ اگر آپ بھی میں بھی حضرت کے لیے آئے ہیں تو ہم اس لیے نہیں آئے کہ حضرت کو بہت بڑے زمیندار تھے، یا حضرت کو MNA تھے، یا حضرت کو وزیر خارجہ تھے، یا کو وزیر داخلہ تھے۔ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ حضرت اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اور یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ حضرت کے پاس کو قلعے تھے، کو مربع تھے، کو 100 پنڈوں کی پگ تھی حضرت کے سر پر، کچھ بھی۔ ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے جیسے قبلہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ اللہ والے تھے۔ اللہ والے بن جاؤ یارا، دیکھ بھی رہے ہو سارا کچھ۔ وہ جاؤ لاہور میں یعنی صاحب قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے بڑے نام بیٹھے، پوچھنے والا کوئی نہیں، قبروں پہ مٹی بھی نہیں ڈالنے آتا اب کوئی بھی، تختیاں خراب ہو چکی ہیں پتہ ہی کوئی۔ یہاں ہر سال حضرت کے نام کی رونق لگ جاتی ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ایک تو بھائی چیڈو سن بھرا ہے میرا، منہ تے بھی بھرا ہے پیچھے بھی بھرا ہے۔ دوسرا اللہ جتنی بارش تھی جتنا موسم خراب تھا مجھے سارے منع کر رہے تھے، کیونکہ سیالکوٹ سے لے کر تقریباً ادھر آ کے بارش رکی ہے، شدید بارش تھی، تو سارے کہہ رہے تھے کہ حضرت ظاہر ہے عرس کی محفل ہے، بڑے زیادہ خطبہ آئے ہوں گے تو آپ نہ جائیں، کوئی معاملہ بن جائے۔ میں نے کہا یار کوئی اور پروگرام ہوتا تو میں نہ کر چھڑتا، ایک اللہ والے دا پروگرام ہے۔ پھر بیچ میں بس سچی بات، ایک بھائی بھی لیاقت بھی سن، تو دوسرا میں نے کہا یار کوئی اور پروگرام ہوتا میں معذرت کر جاتا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ یہ اللہ، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پتر اللہ اب کدھر ہے؟ اللہ ہے نہ ہمارے گھروں میں اللہ، نہ ہمارے دلوں میں اللہ، نہ ہمارے کاروبار میں اللہ۔ اس لیے اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو چمکتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔
آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہیں۔ تو یہ پتر یہی اسم اعظم ہے، اور کیا اسم اعظم ہے؟ بس یہ نام پاک لو اور پورے یقین سے لو۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یقین کدھر جی؟ آج کسی کو پڑھنے کے لیے بتا دیں، پہلی بات تو مانتے کوئی نہیں، تو اگر کوئی مان جائے تو وہ بھی پوچھتا ہے حضرت کام تو ہو جائے گا؟ وہ چلے کون سا ایسا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسے بندے موجود ہیں، بندہ ان کا نام لے تو کام ہو جاتے ہیں حضرت۔ دنیا دار ہیں جی، پورے کے پورے حضرت، پورے کے پورے دنیا دار ہیں، ان کا نام لو حضرت کام ہو جاتا ہے، قربان جائے ان کا نام۔ اور اقبال نے تو اس سے آگے کی بتا دی، اقبال کہتا تو اس سوچ میں پڑا ہے کہ ان کا نام پاک لینے سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، سن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کام کیا چیز ہوتے ہیں حضرت؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کام تو پتر چیز ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ چلیں یہ معاملہ امت سے بڑی دور چلا گیا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو کامل وہی ہے کہ جدے سارے کام ہوں۔ مجھے کو کبھی بھی نہ حضرت تو فلاں جگہ ایک پیر ہے، مجھے بڑا شوق ہے اللہ والوں سے ملنے، تو چلیے وہ دی زیارت کرن، میں کی کمال ہے حضرت، اے حضرت منہ جو کڈن ہوندہ ہے، میں یار منہ کو دس جدہ کوئی کام بھی نہ ہوندہ ہے، کیونکہ کمال تو یہی ہے نا، اگر کام ہو جانا کمال ہوتا تو کربلا والے پھر ضرور کر کے بھی بتاتے کربلا میں، یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سالے کو 100 سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں، اور ان میں 17ویں سیڑھی کشف اور کرامت ہے حضرت، 83 سیڑھیاں بھی باقی ہیں، وہ طے کرے گا پھر اللہ تک جائے گا، اور سب سے جو آخر والی سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقام رضا حضرت، پانی ہو جائے اگر کام ہو جانا، یا بلکہ کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی۔ لیکن اب تو کیونکہ پتر یہ سارے بزرگ کریم لوگ ہیں، یہ باقی پتر میں اب اگر دیکھوں تو اللہ کے لیے کون مرید ہوتا ہے حضرت؟ اب تو سب کو پیر اس کام کے لیے چاہیے کہ بس کوئی کام ہوئے تو پیران فون کھڑکائیے۔ اب اللہ کے لیے کون مرید ہوتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ لیتا، میں بھائی سانو ہی خراب کریں گا، اسی راضی بہ رضا لوگ ایویں تو آ کہیں گا یہ نہیں ہویا تو وہ نہیں ہوا۔ باقی لجپال لوگ ہیں حضرت، یہ تو جیسے حضرت نے بتایا واقعی ان کی شان ہے حضرت۔ ایک دفعہ حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں ادا عشق ہلورے دیندہ ہے، جو میں کہنا یار کرندہ ہے، لیکن اس سے پہلے یار کا ہونا پڑتا ہے حضرت، پہلے یار کے لیے دن، یار کے لیے راتیں، لیکن پتر یار کا تو ہم نے وہ سارا کچھ ہی نکال دیا نا حضرت۔ اب کون، اب تو پیر اس لیے رہ گئے ہیں کہ مجھ دودھ کٹا گئی ہے تو مجھ کٹی دے دے تو مجھ ملن نہیں ڈئی تو ویزا لگ جائے تو لاٹری لگ جائے، اب تو پیر اس کام کے لیے، باقی اللہ کے لیے کون۔ میں کہتا ہوں کیا حضرت سلطان باہو نے دیکھا ہوگا، آج سے کم و پیش 500 سال پہلے لکھ گئے، نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد، جھوٹے دم دلاسے ہوئے۔ اگر کچھ میرے پاس ایسا ہو کہ میں حضرت سلطان کو جا کے دکھاؤں اور میں عرض کروں حضور 500 سال پہلے یہ لکھا تھا، اب ذرا دیکھ کے لکھیں، ہاں کیا لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا۔ اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ لے کے آئے کو اقبال کو کہ اقبال دیکھ 2024 کو اب لکھ کیا لکھتا ہے وہ۔ تربیت والا تو نام نہیں رہا کوئی۔ اور میں حضرت آج مطالعہ کر رہا تھا، آگے بھی کیونکہ سینہ جل رہا ہے، نہیں وہ نکالوں گا تو اپنا جل جائے گا حضرت۔ یہ تقریباً وقت آیا کھڑا جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا، قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی، ماں بیٹے کا زنا بھی ہو گیا، باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا، بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا، کیا رہ گیا پیچھے حضرت؟ پیچھے کچھ رہ گیا حضرت؟ سارا کچھ ہی ہو گیا۔ کوئی یہاں بیٹھا ہے حضرت جو سود سے بچا ہو، نہیں تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آ رہا ہے تھوڑا بہت حضرت، کیا رہ گیا ہے؟ گناہ کر کے حضرت ٹک ٹاک پہ ہم سر عام لوگوں کو بتا رہے ہیں، صرف چند ویو لینے کے لیے حضرت ہم بیڈ روم میں کئی لاکھ لوگوں کو لے گئے، بہن دکھا دی، بیوی دکھا دی، بیٹیاں دکھا دی، ماں دکھا دی، کیا رہ گیا پیچھے حضرت؟ ننگا پن کس قدر ہو گیا حضرت؟ کوئی پاکستان میں 1 نمبر شے آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی حضرت، پیچھے رہ کیا گیا حضرت؟
छोटी निशानियाँ तकरीबन सारी पूरी हो गई। अब 10 बड़ी निशानियाँ जिन्हें अलामत कुबरा कहा गया है, उनमें पहली निशानी है हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर। फिर उसके बाद दूसरी निशानी है दज्जाल का खुरूज, और फिर तीसरी निशानी है हज़रत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल। फिर उसके बाद चलेंगे पहली निशानी इमाम महदी। और मैं हज़रत पढ़ के हैरान रह गया। इस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में 1 अरब मुसलमान बसते हैं हज़रत, लेकिन हज़रत हदीस पाक का मफ़हूम लिखा है कि इमाम महदी की फ़ौज की तादाद कितनी होगी? 12,000। सिर्फ 12,000 बंदे इमाम महदी के साथ। वो 12,000 तो टोटल पाकिस्तान में आस्थाने बनते हैं हज़रत जी। 12,000 तो तकरीबन पाकिस्तान में मदरसे बनते हैं। 12,000 तो जितने पीर हैं, जितने खतीब हैं, जितने नकीब हैं, सुलेमान मिसबाही सने डाल के 12,000 बन जाते हैं। लेकिन टोटल 12,000 बंदे इमाम महदी के दस्ते हक परस्त पे बैत करेंगे। और क्यों? क्योंकि हज़रत जी वो बैत लंगर पे नहीं होगी। इमाम महदी ये ऐलान नहीं करेंगे कि जड़ा जड़ा मेरी बैत करेगा मैं रूह अफजाला शरबत विच गूंद कतीरा ते तुखम मलंगा पा के पियावांगा उन्होंने। उम्मत को हमने इसी तरफ लगा रखा है ना। वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। या मारेंगे या मर जाएंगे। 1 अरब मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 बंदे इमाम महदी की बैत। और फिर फरमाया वो उस वक़्त के सबसे कामिल तरीन मुसलमान होंगे। हदीस है जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के 2 गिरोहों के लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी है। फरमाया पहला गिरोह वो जो इमाम महदी की मैयत में हिंद पे हमला करेंगे, दूसरा गिरोह वो जो ईसा इब्न मरियम की मैयत में यहूद पे हमला करेंगे। और फरमाया वो उस वक़्त के बेहतरीन मुसलमान होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि होंगे कितने, पता नहीं उन्हें 12,000 मैं भी होना कि नहीं होना। अल्लाह ज़रूरत ये है कि अब उम्मत की तरबियत की जाए। लेकिन बड़ा खौफ आता है 12,000 1 अरब में से। वो 25 करोड़ तो पाकिस्तान की आबादी है। बांग्लादेश पूरा मुस्लिम मुल्क, अफगानिस्तान सारे दे सारे मुसलमान, तुर्की पूरे दा पूरा मुसलमान, आज़रबाईजान पूरे दा पूरा मुसलमान। 12,000 सिर्फ बंदे निकलेंगे, क्योंकि वो बैत लंगर पे इमाम महदी ये नहीं कहेंगे आओ तुहानू दाता साहब का लंगर खुआवा या तुहानू बाबा फरीद का लंगर खुआवा। बैत मारने और मरने पे होगी। सिर्फ 12,000 बंदे आपकी बैत करेंगे 1 अरब में से। जी बस अल्लाह हम पे रहम फरमाए। पुत्र कोई लब्बो इंदा जड़ा साडा ईमान कामिल ते मुकम्मल करेगा। कोई ढूंढो हैं बंदे हैं। मेरे हज़रत साहब 2013 में भी साल फरमाया, मैंने आपको रोते देखा है, आंखों से मोती गिरा करते थे। फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू बैठे हैं, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी किसी ने मंगे ही नहीं है, कभी किसी ने मंगे ही नहीं है। असी 100 साल बैठे थे, मंगो यारा सौदा है वाला। और मैं जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि खाली नहीं लुटाएंगे, मेरी भी ख्वाहिश आरज़ू यही है जनाब की बारगाह में दुआ फरमाइयो कि जब इमाम महदी आए थे डंडा च जोर भी होए तो उन्हें 12,000 चसी भी हुई है। अल्लाह ने दीन भी दिया, अल्लाह ने दुनिया भी बड़ी अता कर दी। बस है आरज़ू है कि इमाम महदी हाँ डंडा च जोर होए, बुढ़ा ना हो गया उन्होंने, डंडा च जोर होए, बंदूक चुकी है इधर की, और फिर उन्हें 12,000 चसी भी हुई है। और असी फिर जिहाद करिए पुत्र। हाँ पुत्र सोने लगोगे फिर रसूल पाक को। ये पुत्र जो हम कर रहे हैं बस हम चुप कर जाते हैं कि यार इससे भी तुम जाओगे। मेरे उस्ताद हैं लाहौर में जामिया निज़ामिया में, मैं उनसे पढ़ा हूँ। जज्बाती भी होते हैं ना कुछ लोग, मुझे मैसेज वो ईद पे करके कहने लगे तू जुर्मदार है, तू गुनाहगार है। इस दफ़ा लोगों को मसला बता तू कि जड़ा नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी, भाई नमाज फ़र्ज़ है, कुर्बानी वाजिब है। अब को बंदा कहे जी मैं इशा के फ़र्ज़ नहीं पढ़ूंगा वितर पढ़ूंगा, भाई वितर फ़र्ज़ों के साथ है, अगर फ़र्ज़ नहीं तो वितर काहे के आ गए। और मैंने कहा हुजूर माफ़ी दे छड़ो, ए लोग इस तरह दे जे कि इन्होंने
نماز کوئی نہیں جے پڑھنی، الٹا انہوں نے قربانی بھی اچھا۔ ہم بڑے مسئلوں پہ چپ کر جاتے ہیں کہ یار ایدے تو بھی جاؤں گے، چلو ٹھیک ہے، اوکے سوکے لگے ہی نہیں، باقی باتیں پتر بڑی سخت ہیں جی، کتابوں میں جو لکھی پڑی۔ محنت کرو یارا، کم کرو، اور کم میں یہ خود دین تے رہو، انہوں دین والے پاسے لے آؤ حضرت۔ انہوں دیکھو نا حضرت، میں پچھلی بار بھی پوچھا، میں اب بھی پوچھوں گا، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، کتنے ہوئے اسلام یارا؟ وہ جو 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ ہے کدھر یار؟ 41-42 سال میری عمر ہو گئی، میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس ملک کی بات بتا رہا ہوں جو بنا ہی پاکستان اسلام کے لیے تھا، جس کے وجود کا مقصد موضوع ہی اور کوئی نہیں تھا، صرف بنا ہی وہ اسلام، دور دور تک اسلام نہیں ہے حضرت۔ وہ ڈاکٹر عفان ہے یا افنان ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام ہے مکمل، وہ ایک اس نے دعانوں پہ بات کر دی، پوری قوم نے جناب وہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا، لوگ ٹیکے لگا لگا کے کاٹ کاٹ کے جناب یوٹیوب پہ کلپ چڑھا رہے ہیں، نہیں جی اگر ٹیکہ لگایا جائے تو اس کا اثر پورے دعانے میں جاتا ہی نہیں۔ وہ ایک خلیل الرحمان قمر کا مسئلہ بنا، پوری قوم کا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ عامر لیاقت کی جو وہ بیوی ہے، وہ حکیم کیا نام ہے، وہ لوہا پھاڑ نے جو اس سے شادی کی، پوری قوم نے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا، اور یہاں بیٹھ کے جج نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد مسئلہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے، قادیانی اندر بیٹھ کے جو مرضی کر لیں، ان کو اجازت ہے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی ہے حضرت۔ آپ کو ختم نبوت سے دعانا زیادہ عزیز ہو گیا؟ ختم نبوت کے مسئلے سے خلیل الرحمان قمر کا مسئلہ کو زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ عامر لیاقت کی بیوی نے جو بیاہ کر لیا ہے وہ حکیم لوہا پھاڑ سے، وہ کچھ زیادہ بڑا ایشو ہے حضرت۔ کوئی کسی کو کوئی توفیق نہیں حضرت کو بولے بھی، وہ جج صاحب کو اللہ کا خوف کھاؤ، کیا کر رہے ہو؟ آئین قانون اس بات کی اجازت نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بندہ حضرت جی اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی کو قتل کر دے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کو۔ کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے شراب بنائے، اس کو اجازت ہے اس کو۔ بھائی اگر اس کی اجازت نہیں تو پھر اس کی اجازت کیسے ہو گئی ہے؟ لیکن کوئی کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رہی۔ خلیل الرحمان قمر، خلیل الرحمان قمر، خلیل الرحمان قمر، عجیب قوم ہو یارا، کی ہو کیا گیا آپ سب کو؟ اتنی بڑی اس نے بات کر دی، اتنا بڑا اس نے قانون بنا ڈالا کہ جی اندر بیٹھ کے جو مرضی کریں، اندر بیٹھ کے یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کریں، ان کو اجازت ہے؟ اندر یہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کی گستاخیاں کریں، ان کو اجازت ہے؟ اندر بیٹھ کے یہ حضور کا آخری نبی ہونے کا انکار کریں، ان کو اجازت ہے؟ میں گزارش کروں گا جج صاحب، ملک کے حالات آپ آگے دیکھیں، ملک نہیں ہے اس وقت ایسی حالت میں کہ یہاں اتنا بڑا ایشو چھیڑا جائے، اور یہ مسئلہ یہ ہماری جانوں سے بھی عزیز ہمیں مسئلہ ہے حضرت جی، ہم اس مسئلے پہ ہم نہیں کچھ برداشت کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں حضرت، اور بالکل حضرت نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے، لیکن کیا کریں حضرت جی، ہم حیران ہیں۔ ٹک ٹاک پہ خلیل الرحمان قمر، جناب کیم لوہا پاڑ تے جناب ڈاکٹر عفنان، کیا یار تمہیں ہو کیا گیا؟ یہ باتیں تمہارے لیے باتیں ہی نہیں کوئی بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولوی سلیمان تو کیا 2024 میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے؟ کرونے والا 100 سال پہلے رو گیا تھا۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے۔ اس لیے پتر یہی ہے نا پاکاں دا پیغام، دین والے پاسے آؤ حضرت، اور تیاری کرو نا 12,000 جو شامل ہوں گے، کیونکہ وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمان ہوں گے، جنہاں 1 ارب وچوں جڑے اللہ پاک نے 12,000 کڈنے نے نا، اس وقت کے بہترین مسلمان ہوں گے۔ تیاری کریے اس 12,000 واسطے حضرت، اور تاکہ سونے لگی حضرت جی اللہ پاک۔ اور میں ہمارے ادھر ایک قصور کے پاس ایک سید صاحب ہیں،
میں نے نا وہ موقع ملے تو میں ضرور جاتا ہوں ان کے پاس. اب سچے اور سچے لوگ بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں جو شخصیت پرستی میں نہ جائیں اور جو ہے آپ کو سیدھا منہ پہ دے مارے ہیں. محبت بھی بڑی کرتے اور چھلائی اور رگڑائی بھی بڑی کرتے ہیں. میں ایک دن جا رہا تھا تو بس وہ کیفیت تھی. میں نے عرض کی میں حضور کو نصیحت فرمائیں. رنگ بدل گیا اور مجھے فرمانا کہ مولانا مصباحی اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی تقریر سامنے بیٹھے لوگوں نے نہیں سننی, آپ کی تقریر مصطفیٰ کریم نے بھی سننی. آپ کیا بولے, آپ نے امت کو کیا سنایا, کہ مصطفیٰ کریم ساری تقریر سنیں گے. کب سنیں گے, کیسے سنیں گے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ آپ کا ایشو نہیں ہے, لیکن وہ تقریر سنیں. اس نے میری امت کو اللہ کی طرف بلایا, اس نے میری امت کو نماز کے لیے کہا, اس نے میری امت کی کو تربیت کی. وہ اللہ کی کرنی. رمضان میں اور بھائی لیاقت صاحب اہمی تھوڑے دنوں کا فرق پڑا. میں واپس آ رہا تھا, حضرت آ رہے تھے, کاکی کا نکاح تھا ماشاءاللہ, اللہ اس کو ڈھیروں خوشیاں دے. تو وہ میں حضرت مدینہ باغ چلا گیا. اب میں جب بابو سلام سے اندر داخل ہوا نا تو شاہ صاحب دی آواز پہ اندر ٹن ٹن پہ کرے. اب جیسے جیسے جالیاں قریب آئیں دل میں خیال, اب میریاں تقریراں ساریاں آقا پاک نے بھی سنی. ادھر فلاں یاوی ماری, فلاں چودھری کی خوش آمد کی, فلاں ایم این اے کی خوش آمد کی, فلاں ایم پی اے کی خوش آمد کی. نبی پاک کو سارا ہی پتہ ہے. ڈنڈی ماری, امت کو جو بات بتانی تھی نہیں بتائی, سارا ہی پتہ ہے. اگے جاؤ نہ حوصلہ نہ پوے کس طرح کی جاؤ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہو. یہ جب سے پاکستان بنا جی 77 سال ہو گئے نہیں, یہ 76 ہوئے نا پورے. چلو 76-77 جن نہیں, یہ محرم شریف آیا ہے. اور میں دکھ سے کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں. مولوی سلیمان نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا. جب بھی ذکر کربلا چڑھا پانی پہ شروع ہوا اور پانی پہ ختم ہو گیا, کیونکہ یہ بکتا ہے اور سونا کر کے بکتا ہے. ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا. میں کہتا ہوں تھوڑا سا پانی سے آگے جاتے تو پھر آگے تھا صبر حسین. لیکن بتایا ہی نہیں امت کو صبر حسین. یہ بھی محفل ختم ہوگی اور پھر لنگر لینے کے لیے جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے وہ آپ کو بھی پہلے پتہ ہے, وہ مجھے بھی پہلے پتہ ہے کہ ہم نے کیا پروگرام بنایا ہوا لنگر لینے. صرف وجہ کیا ہے کہ صبر حسین بتایا. اس لیے پتر اس تھوڑے سے وقت میں بس جتنا میں کر سکتا تھا میں دین سکھو پتر, پورا مٹھا لبوں کی. دیکھو نا میں کہتا ہوں کیا کیفیت ہوگی اس وقت. لکھ ہی ڈالا, دروشی پڑھ کے نا لکھ ہی دیا, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. ہم تو کرم اس کو مانتے ہیں نا کہ کوٹھی بن جائے. ہم تو کرم اس کو مانتے ہیں نا کہ حضرت جی کو گڈی شڈی وال آ جائے. ہم تو کرم اس کو مانتے ہیں نا کو 5-6-7 پتر ہوں حضرت جی. لیکن لکھنے والے نے کیا لکھا, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. اور حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے. آئے آئے. یہ کرم ہے, یہ کرم ہے میرا پتر. خالی پیسے تو فرعون کے پاس بھی بہت تھے, خالی پیسے تو نمرود کے پاس بھی بہت تھے, خالی پیسے تو شداد کے پاس بھی بڑے تھے, خالی پیسے تو ابو جہل کے پاس بھی بڑے تھے. لیکن اصل نصیبوں والا, اصل کرم والا وہی ہے کہ پیسے بھی ہوں اور 7-5 نمازیں بھی ہوں, پیسے بھی ہوں, 7 درود پاک پڑھنے والا بھی ہو, پیسے بھی ہوں, ساتھ ہو اللہ کا ذکر کرنے والا. اس لیے پتر بڑے ایشو, بڑے موضوع کم دی طرف آؤ. ایک کرم میں سے کتنے ساتھ دیں گے امام پاک کا؟ 12,000 حضرت, کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ, ہم نے تو لنگر پہ قوم کو لگا دی. داتا صاحب کا لنگر تھے بابا, کتنے داتا صاحب کا لنگر ہے, 5 نمازیں
داتا صاحب کا لنگر ہے تہجد، داتا صاحب کا لنگر ہے ایک دن میں قرآن ختم کرنا، بابا صاحب کا لنگر ہے حلال کھانا. یہ ہے لنگر پتر، یہ کوئی نہیں. یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھائی تو لنگر دے کے چلنا ہے، کمائی کا ذریعہ کی ہے تیرا. یہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے اب کوئی بھی، کیونکہ سود شود کا کام تو نہیں کرتا. سانو لنگر جڑا دے چلا ہے، یہ کہڑا لنگر داتا صاحب کا لنگر. چپ کر رہی تھا ایک دودھ والا کلپ سنا کے میں سارے گجر پیچھے پا لے. اور میں نے کہا بھائی یہ کوئی نہیں داتا صاحب نو خالص، نانا دی امت نو خالص. کوئی نہیں داتا صاحب نے آکھیا کہ میں نے دودھ دسو کتے کشف المحجوب چ لکھے ہے. ٹھیک ہے ایک عقیدت ہے ہماری گجر برادری کی کہ ہم عرس پاک پہ دودھ لے کے جاتے ہیں، لیکن پتر یہ نہیں اصل بات ہے کہ نانا جان کی امت تو کی پلان ڈے ہیں. داتا صاحب نے تو وہ دودھ پینا ہی کوئی نہیں ہے، شاپڑا چ پا کے لوگوں نے من چڑھنا ہے. داتا صاحب نے پینا کوئی وہ والا دودھ. لیکن داتا صاحب کا پیغام تھا کہ میرے نانا کی امت کو، نانا دی امت نو پانی آلا، نانا دی امت نو کیمیکل آلا. داتا صاحب وہ میں ایک بھائی چیڑ کے سارے اپنے پیچھے پائے نہیں. میں گجر ہاں، میں گجر ہی نہیں کہتے. چلو تاڑے نال کہنا کی فرق پہنتا مینوں مطلب. یہ سچ بھائی سوکھا کام ہے اس دور میں بولنا. ہوں سمجھ آندی ہے کہ سچ مچائے مچدا کی مطلب ہے. اس لیے پتر بہت کچھ ہے کہنے کو، میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ کوئی نہیں جی لگنا. یہ دیکھو نا یہ 10 مرم گزر گئے. پتر مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. حسینیت نام ہے، اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو حسینی یزید اور شمر دناتے پھر رہے ہیں. سارا پاکستان 25 کروڑ نام نہاد حسینیوں کے سامنے انہوں نے بیچ دیا. کسی کے کان پہ جو نہیں رنگی ہے. ایک ایک کر کے بکیا نا سارا کچھ. سڑکیں بکی، موٹر وے بکے، ایئرپورٹ بکے، واپڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گیا، سکول بکنے لگے ہیں، سٹیل مل بکے گی، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں. کتنے نے 25 کروڑ حسینی ہیں. لیکن کیونکہ اس میں میرا بھی قصور ہے کہ ہم نے آپ کو حسینیت بتائی، ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ موئے یزید تے لان تان کرو تے کر جاؤ. یہی حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ کم والے پاسے آؤ. اللہ دا واسطہ کوئی کام کرو، کوئی کام کرو. ہے تاڑے کول لوگ موجود نے کام کر رہے ہیں، رلو انہاں دے نال ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میں پھر عرضی پیش کروں گا. حضور دعا فرمانی ہے جب امام مہدی کا ظہور ہو تو جو 12,000 ہوں جتیاں چسی بھی ہوئی ہے، ڈنڈا چ زور بھی ہوئے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان